بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی، ابواب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری درس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 104 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد أبي خالد قال سمعت ملحال ابن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال۔ ہمیں روایت کی محمد ابن مثنى نے، انہوں نے محمد ابن جعفر سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے یزید ابو خالد سے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے منہال ابن عمر سے سنا کہ وہ روایت کر رہے تھے سعید ابن جبیر سے، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من عبد مسلم يعود مریضا لم يحضر اجلہ، جو مسلمان کسی ایسے مریض کی عیادت کو جائے جس کی موت ابھی نہیں آئی، فیقول 7 مرات، اور 7 بار یہ دعا پڑھے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا پڑھے الا عوفیہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو تندرست کر دے گا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث المنہال ابن عمر، ہم اس کو نہیں جانتے مگر صرف منہال ابن عمر کے طریق سے، یہ جو راوی ہے منہال ابن عمر یہی مراد ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت میں، اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی مریض کی عیادت کے لیے بندہ جائے تو وہاں پر کیا دعا پڑھے تو اس کی تعلیم دی ہے۔ جو شخص کسی ایک مریض کے پاس جائے تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے: اسأل اللہ العظیم، میں عظمت والے اللہ تعالی، رب العرش العظیم، اور عرش عظیم کے رب سے یہ دعا مانگتا ہوں، ان یشفیک، کہ وہ آپ کو شفا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا عوفیہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو تندرست کر دے گا۔ تحفۃ الاحوذی میں ذکر ہے کہ یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ مریض اپنے علاج معالجہ بھی اس نے اختیار کیا ہو۔ تو ساتھ میں جب یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ جل شانہ اس کی برکت سے اس کو شفا دیں گے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا احمد بن سعید الاشقر الرباطی قال حدثنا روح بن عبادہ قال حدثنا مرزوق ابو عبد الله الشامی قال حدثنا سعید رجل من اہل الشام قال حدثنا ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ہمیں روایت کی احمد بن سعید اشقر رباطی نے، انہوں نے روح بن عبادہ سے، انہوں نے روایت کی مرزوق سے، جو کہ ابو عبداللہ الشامی ہے، انہوں نے روایت کی سعید سے۔ سعید یہ اہل شام میں سے ایک آدمی ہے، یہ فرماتے ہیں انہوں نے روایت کی ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا اصاب احدکم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفها عنه بالماء، جب تم میں سے کسی کو بخار ہو جائے تو بخار بے شک یہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہے،
تو اسے چاہیے کہ بخار کو ٹھنڈے پانی سے بجھائے. فَلْيَسْتَنْقِعْ فِي نَهْرٍ جَارٍ، اس طور پر کہ کسی چلتے دریا میں غسل کے لیے اتر جائے. فَلْيَسْتَقْبِلْ جِرْيَتَهُ، اور اپنا رخ پانی کے بہاؤ کی طرف کرے. فَيَقُولُ، اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم اشف عبدک وصدق رسولک، اللہ کے نام سے اے اللہ اپنے بندے کو شفا دے اور اپنے رسول کی بات کو سچا کر دے گا، یعنی اس بندے کو شفا دے جو بندہ یہ پڑھتا ہے. بعد صلاۃ الصبح، صبح کی نماز کے بعد، وقبل طلوع الشمس، اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے. وَلْيَغْمِسْ فِيهِ 3 غمزات، اور اس پانی میں 3 غوطے لگائے. 3 ایام، 3 دن تک. فَإِن لَّمْ يَبْرَأْ فِي 3 فَخَمْسٌ، اگر 3 دن میں صحت نہ ملی یعنی صحیح نہ ہوا تو 5 دن کرے. فَإِن لَّمْ يَبْرَأْ فِي 5 فَسَبْعٌ، اگر 5 دن میں صحت نہ ملی تو 7 دن تک کرے. فَإِن لَّمْ يَبْرَأْ فِي 7 فَتِسْعٌ، بس اگر 7 دنوں میں بھی ٹھیک نہ ہوا تو پھر 9 دن تک. فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ تُجَاوِزُ 9 بِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ 7 دن تک کرے، کیونکہ 7 دن تک اگر ٹھیک نہ ہوا تو پھر 9 دن کرے. 9 دن یہ بخار اللہ کے حکم سے اس سے آگے یعنی 9 دن سے آگے یہ نہیں بڑھے گا. اللہ کے اذن سے اس کو شفا مل جائے گی، بس اسی تک بخار رکے گا. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس کے بارے میں بحث تفصیلی طور پر باب ما جاء فی تفرید الحمى بالماء وہاں پر گزر چکی ہے، لیکن اس حدیث مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو ٹھنڈا کرنے کا ایک طریقہ ذکر فرمایا کہ جو شخص بخار میں مبتلا ہو تو نماز فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے پہلے کسی دریا میں اتر جائے اور جدھر سے پانی بہہ کر آ رہا ہے اسی طرف کا رخ کر کے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم اشف عبدک وصدق رسولک. 3 دن تک 3 غوطے لگائے تو انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. اگر 3 دن تک نہ ہوا تو پھر 5 دن کرے، 5 میں بھی نہ ہوا تو پھر 7 دن، 7 میں بھی نہ ہوا تو پھر 9 دن تک یہ عمل دہرائے. 9 دن کے اندر یعنی 9ویں دن تک یہ بخار ضرور ضرور اللہ کے حکم سے اتر جائے گا اور اس بندے کو شفا مل جائے گی. جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف. باب التداوی بالرماد، یہ باب ہے راک سے علاج کے بارے میں. وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن ابی حازم قال سئل سهل بن سعد وانا اسمع. ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابو حازم سے. ابو حازم فرماتے ہیں کہ سہل ابن سعد سے پوچھا گیا اور میں اس کو سن رہا تھا. بأي شيء ضوي جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا علاج کس چیز سے کیا گیا. فقال، تو حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ما بقی احد اعلم به منی، کہ اس بارے میں مجھ سے زیادہ جاننے والا اب کوئی بھی صحابی باقی نہیں. کان علی یأتی بالماء فی ترسہ وفاطمۃ تغسل عنہ الدم واحرق له حصیر فحشی به جرحہ. علاج کا طریقہ یہ بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ڈال میں پانی لاتے تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے خون دھوتی تھی اور آپ کے زخم کے لیے چٹائی کو جلایا گیا اور پھر اس کی راکھ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو بھر دیا گیا. قال ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. تداوی بالرماد، رماد راک کو کہا جاتا ہے. تو اب زخم کا علاج راک کے ذریعے. یہ بات یاد رکھیے کہ اگر زخم معمولی قسم کا ہو تو پانی سے
دو لینے سے بھی وہ درست ہو جاتے. جیسے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ہمارے انگلیوں پر ہاتھ پر وغیرہ چھوٹی سی وہ کٹ لگ جائے ایک چھوٹا سا, یا کانٹے وغیرہ سے وہ ہو جاتے, تھوڑا سا خون نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, ہم فوراً نلکے کے سامنے کر دیتے ہیں تو اس پانی کی وجہ سے وہ خون رک جاتا ہے. لیکن اگر زخم گہرا ہو اور خون اس سے بالکل فوارے کی شکل میں وہ پھوٹ رہا ہو تو پھر پانی سے اس کا دھونا کافی نہیں ہوتا. اس کے علاج کے لیے کسی نہ کسی قسم کا دوا اپنے وقت کے مناسب استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے. اس زمانے میں زخم سے خون کا روکنا چونکہ جو زیادہ ہوتا تھا وہ راکھ کے ذریعے مشہور تھا, تو اسی لیے وہاں پر ایک چٹائی کو جلا کر اس کی راکھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو بھر دیا گیا, جس کی وجہ سے خون رک گیا. کیونکہ یہ راکھ اس میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اگر اسے زخم پر لگا دیا جائے تو اس سے خون رک جاتا ہے. غزوہ احد کا یہ واقعہ ہے, میں نے وہاں پر آپ کے سامنے ترجمہ میں اس کا ذکر کیا. اب یہاں پر اس روایت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما بقی احد اعلم به منی, یعنی اس واقعہ کو مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ جن جن حضرات کو یہ واقعہ معلوم تھا اس وقت وہ صحابہ کرام نہیں تھے, موجود نہیں تھے, تو اس لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ضرورت کے مواقع پر اپنی صلاحیت اور علمی قابلیت کا اظہار کرنا جائز ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ علماء نے یہ شرط لگائی ہے کہ غرور, تکبر اور عجب کا اندیشہ نہ ہو, ورنہ اگر اس کا اندیشہ ہو تو پھر کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف. باب وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضی اللہ تعالی عنہ قال, ہمیں روایت کی عبداللہ ابن سعید اشج نے, انہوں نے عقبہ ابن خالد السکونی سے, انہوں نے موسیٰ ابن محمد ابن ابراہیم التیمی سے, انہوں نے اپنے والد مکرم سے, انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له فی اجلہ, کہ جب تم کسی مریض کے پاس عیادت کے لیے داخل ہو جاؤ, اس کے پاس جاؤ, تو تم عمر کے بارے میں اس کے غم کو, یعنی اپنی گفتگو کے ذریعے سے اس غم کو دور کرو. فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه, کیونکہ اس کی یعنی اس کے ذریعے سے کسی تقدیر کو تم لوگ نہیں بدل سکتے. البتہ اس مریض کا دل وہ اس باتوں کے ذریعے سے خوش ہو جاتا ہے, اور کسی مسلمان کو خوش کر دینا بھی بہت ہی بڑا کار خیر ہے. ھذا حدیث حسن غریب, اور یہ حدیث حسن غریب ہے. جی عزیز طلباء کرام, بیمار پرسی عیادت کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابواب الطب کی اس آخری روایت میں یہ بیان فرما رہے ہیں ایک ادب کہ جب کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے تو مریض کی عیادت کے لیے, تو وہاں پر ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ جس سے اس کا دل خوش ہو. خاص طور پر زندگی کے حوالے سے اسے تسلی دینی چاہیے, جیسے حدیث میں آیا ہے لا بأس طہور انشاء اللہ تعالی, یہ کہنا چاہیے, یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں خیر و برکت دے, اللہ شفا عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے. تو یہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے مریض وہ خوش ہو جاتا ہے, اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ, اس کا یہی معنی ہے, تنفیس سے ہے, جس کے معنی غم کو دور کرنے کے ہے. مطلب یہ کہ زندگی سے متعلق اس مریض کے غم کو گفتگو کے ذریعے سے دور کر دے. کلمات تسلی اس کو کہ ادا کرنا یہ تقدیر کے کسی بھی چیز کو ٹال نہیں سکتی, لیکن یہ ہے کہ اس سے اس انسان کے اندر وہ خوشی پیدا ہو جائے گی,
اس گفتگو سے تھوڑی دیر اسے خوشی ضرور حاصل ہوگی اور اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کار خیر ہے، تو یہ بھی کرنا چاہیے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا سبق تھا آج کا، اور یہی تک ابواب الطب بحمد اللہ تعالی مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ابواب الفرائض کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔